سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ محمد کریم رضا تاری عرض کر رہا ہوں۔ بابا جانی، آپ سے ایک سوال ہے کہ آج کل نعت خوانی کے اندر پریکٹس وغیرہ کرنے کے لیے، نئی طرز وغیرہ بنانے کے لیے یا نیا کلام کمپوز کرنے کے لیے ہارمونیم وغیرہ کا یوز کیا جاتا ہے، پیانو وغیرہ کا یوز کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر رہنمائی فرمائیں کہ آپ کہ یہ یوز کرنا کیسا؟ پریکٹس کرنے کے لیے صرف یوز کیا جاتا ہے، باقاعدہ اس کے استاد وغیرہ ہوتے ہیں، اس کی پریکٹس وغیرہ کرواتے ہیں؟ وہی میوزک ہے نا، میوزک کے آلے سے ہارمونیم میوزک کا آلہ ہے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ سب یہ مطلب عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے طریقے ہیں۔ میں نے کہا پرانی طرزیں بہت اچھی اچھی ہیں۔ پہلے جب ہم نعت خوانیاں کرتے تھے تو رونا دھونا مچتا تھا، اب جمانے والا کلام زیادہ پڑھا سنا جاتا ہے۔ پہلے کہ ہم نے محفلیں دیکھی ہیں الحمدللہ، ایک دور تھا وہ اندھیرا کر کے محفل کرتے تھے، جس کو رونا پچھاڑا نہ ہو شرمائے نہیں، روئے آقا کی بارگاہ میں رو رو کر فریاد کرے۔ لیکن اب خیر چلو جمانے والا کلام بھی چل جائے گا، لیکن بس یہ میوزک نہ ہو، میوزک پر تیاری کرنا بھی ظاہر گناہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہماری محفلوں کے اندر جس طرح نذرانہ ہم نعت خوانوں کے اوپر، نقیبوں کے اوپر جس طرح عوام نذرانہ کرتی ہے وہ سب کو ہی پتہ ہے۔ بہت سارے ہمارے نعت خواں حضرات بھی ایسے ہیں جو کہ لوگوں کو اس طریقے سے سمجھا نہیں سکتے، تو اس کے لیے کیا شرعی رہنمائی؟ اس طرح نذرانہ دینا صحیح ہے یا اس کے اندر کیا انداز اختیار کیا جائے؟ تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں۔ میں یہ سمجھاؤں گا جو نچھاور کیے جاتے ہیں نوٹ، بالکل ایسے ہے ہی۔ نا، تو نعت خوان پر نوٹ نچھاور کرنا یہ ہمارے عرف ہے، اس میں کوئی ناجائز ہونے کی تو وجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی، جبکہ یہ اجرت کے دائرے میں نہ ہو۔ اب اس میں چالاکیاں ضرور ہوتی ہوں گی، وہ چالاکیاں اس طرح کے یعنی ترکیب سے نعت خوان کو ایسی ترکیب بنائے، کسی کو نوٹ دے کہ تو چلانا، اچھا پھر کیا وہ ایک نوٹ نکالے گا؟ یہ سب دیکھ کے پہلے یہ پرانے، پہلے جب روپے کا نوٹ ہوتا تھا نا دیتے تھے، اب تو شاید اب تو روپیہ ہے ہی نہیں، چھوٹا نوٹ بھی 10 کا ہے۔ پھر کیا کرتے تھے کہ وہ روپیہ لے کر اٹھتا اور کوئی شخصیت پارٹی اس کے اس پر وہ اب مجبوراً بیچارہ، اب چھوٹا نکلا نوٹ یا بڑا نکلا اس میں بھرم تو رکھنا، وہ نکالتا، پھر یہ سیٹ کو اٹھاتا گیا، پھر تیسرے کے پاس جاتے۔ تو یہ ترکیبیں، یہ ظاہر ہے کہ سمجھتے ہوتے ہیں لوگ کہ یہ مطلب بڑی چالاکی ہو رہی ہے، ایک تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح نچھاور میں بھی کہ اپنا ہی آدمی یوں نچھاور کرے، اور تاکہ وہ مچھلی ڈالو ڈنڈیا ڈالو گاندھیا کھینچو، چھوٹی مچھلی ڈالو بڑی مچھلی آ جائے گی، اس طرح کی ترکیبیں بوٹی ڈال کے بکرا کھینچنے والی نہ کی جائے۔ اور یہ کہ اجرت اگر ہے، چاہے طے کی ہوئی ہے چاہے طے کی ہوئی نہیں ہے، مگر ہے اجرت، انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو دینا پڑے گا، یہ نہیں دیں گے تو آئندہ یہ آئیں گے نہیں، اور ان کو پتا کہ یہ دیں گے تو صحیح، تو یہ بھی اجرت ہی کی تعریف میں اس کو مطلب انڈرسٹوڈ۔ تو اس لیے ہم نے تو اس کا فارمولہ تو بہت پہلے دیا ہوا ہے، وہ بات کرتے بھی ہوں گے کہ آپ کھلی بات کر لیں کہ میں آؤں گا، اتنے پیسے آپ مجھے دیں گے، اگرچہ یہ معیوب بہت ہے لیکن یہ کہ حلال صورت ہے، اس میں آؤں گا اتنے وقت کے لیے،
इजारा नात पढ़ने का ना हो, वक्त का के 2 घंटे 3 घंटे मैं आप आऊँगा, या बोले आप 2 घंटे के लिए हमको टाइम दे दो, तो इस तरह 2 घंटे 3 घंटे का इजारा हो गया, कमिटमेंट हो गया कि भाई ठीक है, अब इसमें आप जाके बैठ जाएं, अब ये नात पढ़ाएं, आपसे क़िराअत करवाएं, दुआ करवाएं, या वैसे ही आपको जीनत महफिल बनाकर सजा के बिठाएं, इनकी मर्जी है जो करें, तो ये जायज़ सूरत है। तो क्यों अपने हराम लेखा, ये शर्म आती है, झिझक होती है, लेकिन 2-4 बार करेंगे तो झिझक उड़ जाएगी। आप इस तरह किया करें, इसे लें, भले लें, जितने मिलते हैं अल्लाह पाक इससे आपको डबल दे, चौगुना दे, 12 गुना दे। यार मेरे बच्चे कमा रहे हैं ना, मगर हलाल का कमाए, बगैर तय के या जो उजरत की के मतलब इतने नात पढ़ने की उजरत, ये होती उजरत है नात पढ़ने की, तो इतने दोगे तो आऊँगा, या पता है कि इतने देंगे तो इतने लेने, कम दे तो नाराज़ी, ये सब आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। लिफाफा मिलेगा, पता है कि लिफाफा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आइंदा इसकी गली से नहीं गुजरेंगे आप। ये सब उजरतों की सूरतें नहीं होनी चाहिए। फिर हम कलाम भी पढ़ते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब देने वाला सच्चा हमारा नबी है तो उस पर एतमाद भी क्यों नहीं करते? इन सेठों के पीछे हम क्यों घूमे यार? मुझे बड़े बड़े सेठों से वास्ते पड़े, बड़े बड़े सेठों से, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपने कभी सुना नहीं होगा मैंने किसी सेठ की खुशामद की हो, बल्कि जितना मालदारों की मैं काट करता हूँ ना, आप लोग मेरी सुनते नहीं है ना बयानात या मदनी मुज़ाकरे, जो सुनते हैं उनको पता है, और इसके बावजूद सेठ मोहब्बत करते हैं हमसे। एक बार एक सेठ ने मुझे नोट की गड्डी भिजवाई, लाख या लाखों की, ये दावत इस्लामी के लिए, ये आपके लिए, शायद इस तरह भेजी थी। मैंने कहा दावत इस्लामी की मैंने कबूल कर दी, जो नुमाइंदा तो मेरे वाली माजरत कर लेना, वापस दे देना। इसको वापस चली गई। फिर कभी एक सेठ से कोई बातचीत हुई, मुलाकात हुई होगी, बात और बात निकली, मेमन सेठ था, उसने जो जुमला बोला ना, असाई के इन लाता मनु था कि ऐसा यहाँ नजराना न था कि नो, देखा ना आपने, हम आपको मानते इसीलिए कि आप हमारे पैसों के चक्करों में नहीं हो। तो ये हमको देते भी है ना, समझो आह करके, बंदा देता है आह करते, लेता है वाह करके, यार इनके लफड़ों में कहाँ पड़ेंगे। अब अगर मेरे को एक बार एक तरकीब बनी, बहुत मतलब वो डबल केबिन गाड़ी की एक पार्टियां कुछ आई थी मेरे पास, फुला पार्टी आपको दे देगी वो डबल केबिन गाड़ी सिक्योरिटी के लिए, मगर मुझे दे देगी। मैंने कहा मुझे गाड़ी तो चाहिए, तो जरूरत थी, मैं इनकी नहीं लूंगा। उस पार्टी को जानता था, अरबोंपति खरबोंपति पार्टी, मैं नहीं लूंगा। फिर ये मुझे बोलेंगे जरा आ जाना, फिर जरा आ जाना, फुला अपने वो शादी की तकरीब है, तो मतलब ये अपने से नहीं होएगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो गाड़ी ये कह कर रिजेक्ट की। पार्टी को ये पता तो चला ही होगा कि यार ये तो ना गिरी मेमन पार्टियां। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि संभल के चलूँ। दावत इस्लामी कांच का महल है, कल कोई मालदार ये ना है कि मैं इसको खिलाता हूँ, मेरे मुस्तफ़ा खिलाते हैं। करूँ मद है अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। करूँ मद है अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पारा नहीं, सल्लु अलैहि व आलिहि। मैं क्या मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया। मैं क्या मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया। ओ बला हुजूर की आल का, ओ बला हुजूर की आल का। मुझे जीना मरना सिखाया, सल्लु अलैहि व आलिहि।
अमीर सुन्नत के एक मुरीद हैं, माशाल्लाह हमारे दावत इस्लामी के दीनी माहौल में भी हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे कुछ अमीर सुन्नत को तोहफा देना है। मैं था, वो थे और अमीर सुन्नत थे, हम तीनों ही थे। तो उन्होंने मेरे सामने 26 लाख रुपए का चेक, 52 लाख का चेक दिया। पुरानी बात है, वो 52 लाख तो समझो कि आज अगर मैं बोलूँ तो करोड़ों में होंगे। तो वो बोले कि ये आपने फरमाया मुझे नहीं चाहिए। कब मैं तो आपको, वो तो था इस तरह का मुरीद, मैं तो आपको दूंगा, कब मैं नहीं लूँगा। तो वो मुझे दे गए। मैं कहा आप जानो, पीर जाने मुरीद जाने, मेरे को बीच में क्या है। तो इसे बोला नहीं आपको लेना पड़ेगा। अगर इतनी जिद करोगे ना तो ये इमरान बैठा है, मैं लेकर दावत इस्लामी में दे देता हूँ। तो कहा नहीं, दावत इस्लामी को नहीं, आपको। आप यकीन माने वो चेक वापस ले गया। तो इन्होंने लिया, उसने दावत इस्लामी को दिया। वो तो देने में सिर्फ आपको आया हूँ, अगर आप नहीं लेंगे तो मैं भी नहीं दूंगा। वो लेकर चले गए। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने करोड़ रुपए दावत इस्लामी को दे दिए होंगे। तो ये हाथ ना रखना। बल्कि मैंने एक दफा इसी तरह का सवाल किया था, कहा मैं मशहूर इस बात पे था कि मैं पैसे लेता नहीं हूँ, ये मेरी शोहरत थी। यानी बाजों की शोहरत ये है कि बगैर पैसे के करता नहीं है, और बाजों की एक की शोहरत ये थी कि ये पैसे लेता नहीं है। हत्ता कि मेरे को किसी ने कन्वेंस ऑफर भी नहीं करी, क्योंकि पता है लेता नहीं है। तो ये कितना खूबसूरत नाम था कि ये पैसे लेता नहीं है, और ये कैसा अजीब नाम है कि बगैर पैसे के आता नहीं है। वैसे कभी कभी ले भी लेता हूँ, नहीं ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं लेता। अब मुलाकात होती है, कोई आकर 500 का नोट दे देता है, कोई 1000 का नोट ये भी होता है। ये कभी आप देख लें तो बोले नहीं यार ये क्या, ले भी लेता हूँ। ये बड़ी रकमों के वाकयात हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदी मोहम्मद अदनान अत्तारी सक्खर से अर्ज़ कर रहा हूँ। आपकी खिदमत में ये सवाल अर्ज़ है कि हम सना खां हुजूर का ज़िक्र करने के लिए स्टेजों पर जाते हैं, सना ख़्वानी करने की सआदत हासिल होती है, लेकिन इसके साथ साथ नात का शेर पढ़ते हुए हम उसकी तफसील के अंदर चले जाते हैं। जैसे खुसूसन सैयदी आला हज़रत का जो कलाम होता है, अवामुन नास को समझाने के लिए हम उसमें मज़ीद जो है वो कुरान की तिलावत और अहादीस तैयबा की रोशनी में हम उसके दलाइल पेश करने की कोशिश करते हैं। तो क्या एक नात खां के लिए ऐसा करना दुरुस्त है? और दूसरा सवाल अर्ज़ ये है कि एक सना खां को मुंतज़िमीन बुलाते हैं, जैसा कि आपने इरशाद फरमाया कि वो अपनी रकम तय करता है। अब सना खां को बुलाने वाला ऑर्गेनाइज़र जो है, मुंतज़िमीन जो है, वो सना खां को बुलाते हैं। उनका ज़हन ये होता है कि वो एक सना खां, उसके साथ एक या दो और आ गए जो उसके साथ इस्लामी भाई दीगर गए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है सैयदी कि एक या दो सना खां के साथ इस्लामी भाई नहीं होते, बल्कि एक या दो गाड़ियाँ भरी हुई होती हैं। तो उसका इंतज़ाम करना मुंतज़िमीन के लिए बाज़ औक़ात आजमाइश हो जाती है। खाना वगैरह का इंतज़ाम और दीगर मामलात का इंतज़ाम, रुकने का इंतज़ाम, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? ये दोनों सवाल आपसे अर्ज़, इसका जवाब इरशाद फरमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह है तो वाकई आपके फील्ड में मसाइल तो बहुत। एक तो ये अपने इजाफी नातख़्वान ले जाते हैं साथ, फिर उनका खर्चा भी जो बुलाते हैं उनके खाते में आता है, और वो बेचारे आजमाइश पे आ जाते हैं। और पहले सवाल में नात पढ़ते पढ़ते हुजूर उसकी तफसीर बयान कर। हाँ, इसमें यह कि अगर खुद ऐसा इल्म रखता है, आलिम है, इल्म रखता है, कुरान और हदीस पर नज़र रखता है, और वो इसकी इस तरह कुरान और हदीस की रोशनी में तशरीह करता है तो सही। या फिर ये कि किसी आलिम दीन की तशरीह को वो नोट करके याद करके अगर उसको सुना देता है तब भी ठीक है। और अगर इन दोनों में से कोई बात नहीं है और अपनी अटकल से करता है तो फिर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आला हज़रत का कलाम टफ है, खाली लुगत में माना देख लेने से भी बाज़ वक़्त गुजारा नहीं होता। कई अल्फाज आला हज़रत कैसे होते हैं लुगत में मिलते भी नहीं है,
اس میں رسک فیکٹر ہوتا ہے. اگر کوئی اس طرح لے جاتا ہے 2-3 گاڑیاں بھر کے، اچھا یہ ظاہر ہے کہ ایسا کرنا تو نہیں چاہیے. بہت کچھ ہوتا ہے. اب جیسے وہ نوٹ کی بات آئی نا یہ اڑانے کی، اس پر مجھے یاد آیا کہ شاید یہ یوں بھی کرتے ہوں گے کہ جس سے طے ہوا نا اس میں یہ ہوتا ہوگا کہ اتنا مجھے دے دو، اتنا یوں اڑانا، تاکہ یہ اڑے تو دوسروں کو پکڑ لیا کرے. ہے نا، ہوتا نہیں یار کہ یہ اڑائیں گے تو دوسروں کو یہ پکڑ کے جیب میں خالی کروا کے یہ اڑوائیں گے. کہ اصل وہ جو بلاتے ہیں نا وہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، پارٹی ہو تو پارٹی کو بلائیں گے، افسروں کا افسروں کو بلائے گا. تو وہ صاحب حیثیت تو ان کو بھی تجربہ ہوتا ہوگا کہ یہاں جانا ہے تو خالی جیب نہیں جانا ہے، تو اس کا بھی ایک بھرم رکھنا ہوتا ہے نا. یوں ساری ترکیب میں چل رہی ہوتی ہے. تو وہ میں نے یہاں تک سنا کسی کو بولو نا کہ آپ کام کیا کرتے ہیں، ثنا خانی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. آئیں گے ٹکڑے اس طرح کے ہوتے ہیں. منتظمین کے لیے حضور بڑا آزمائشیبل ہو جاتا ہے، اس کے لیے کیا مطلب؟ اب منتظمین ضروری ہے کہ محفلیں اس طرح کی سجائیں، کوئی نہیں ملتا. میں نے اپنے یہ پیر کالونی میں گھر جب ہم نے بنایا تھا تو اس کی اوپننگ کی تھی. میرے پاس نعت کی کمی اس وقت بھی نہیں تھی. حاجی مشتاق بھی حیات تھے اور بھی اچھے اچھے نعت خوان ہمارے پاس اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں الحمدللہ. میں نے کسی کو بھی نہیں بولا. میری بہن، میرے بچوں کی امی، میرے بچے، ہم نے مل کر محفل نعت سجا لی. سبحان اللہ. میں کہا بچہ بچہ نعت خوان یار سننی ہوگا. اب یہ ضروری ہے کہ آپ کی بھی واہ واہ ہو بلانے والے کی، یار ایسے سے نعت خوان بلائے، پھر کب کر رہے ہو. یہ مزہ آتا ہے نا تھوڑا، بہت مزہ آیا، او یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایمان تازہ ہو گیا، تو آپ سمجھتے ہیں پیسے وصول ہو گئے، تو اپنے سے رہا نہیں جاتا نا. تو ایسا جو بدعنوانیاں کرتا ہو اس کو بلانا چھوڑ دو، آپ بھی سیٹ ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. اس کے بغیر چلتی بھی نہیں ہے نا اپنے کو. جو ایسا کرتا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ دیتے بھی ہیں پیچھے سے باتیں کرتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں. یا سیدی، میرا سوال یہ ہے کہ نقبہ حضرات عام طور پر ثنا خاں حضرات اگرچہ علاقے کا بھی ہوتا ہے، محلے گلی کوچے کا بھی ہوتا ہے، تو نقبہ حضرات ایسے اس ثنا خاں حضرات کو پیش کرتے ہیں کہ جیسے کہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں ہو. عام طور پر محافل میں یہ دیکھا جاتا ہے. اور اسی کے ضمن میں علماء کرام کے حوالے سے بھی کہ اگرچہ کوئی عالم دین نہ ہو تو اس کے ساتھ القابات اور علامہ، فہامہ، دیگر القابات اتنے لگائے جاتے ہیں کہ جو قابل ہضم نہیں ہو پاتے بسا اوقات. تو آپ برائے کرم اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. دیکھیے اگر محلے کا ہے اور واقعی عالمی شہرت یافتہ ہے تو کہنے میں حرج کیا ہے. عالمی شہرت یافتہ نعت خوان ویسے بھی کہاں کہتے کہ ہمارے محلے کا نعت خوان ہے، نہ اس کی حاجت. تو اگر ہے تو کہنا ہے، ورنہ دور کا بھی ہے، دوسرے شہر سے بھی آیا ہے، دوسرے ملک سے بھی آیا ہے اور عالمی شہرت یافتہ نہیں ہے، اس کو نہیں کہہ سکتے. عالمی شہرت یافتہ سے یہ کہ بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے نا، وہ کچھ ملکوں میں جاتا بھی ہے تو وہ عالمی شہرت یافتہ کہلاتا ہے. اس پر حضرت یوسف میمن اراج مرحوم کا ایک واقعہ میں چھوٹا سا یاد آ گیا. میں عذرائے یہ عالمی شہرت یافتہ کہلا سکتے ہیں. جی ہاں، مختلف ملکوں میں غالباً تشریف لے جاتے تھے. تو وہ نقیب محفل جو ہمارے حضرات ہوتے ہیں وہ جس طرح بہت زیادہ القابات کے ساتھ جب کسی کو پیش کرتے ہیں، تو وہ ایک دفعہ کا واقعہ انہوں نے سنایا ہے کہ کسی نقیب محفل نے اعلان کیا کہ حضرت علامہ شیر اہل سنت عالم مبلغ حضرت علامہ پیر، نام کیا ہے ان کا؟ تو برابر میں پوچھا ان کا نام کیا ہے. تو اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. ظاہر ہے کہ جو جہاں ہے نا وہاں اس کو رکھنا چاہیے. اب یہ کہ ہمارے یہاں تو عام طور پہ علامہ بولتے ہیں، جس نے درس نظامی کر لیا اس کو تو علامہ بولتے ہیں. بعض وقت طلباء کو بھی علامہ اور مفتی بھی بولتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا علامہ ہوتا کیا ہے. درس نظامی کیا ہوا علامہ دور کی بات ہے، اس کا عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے. عالم ہونا ضروری نہیں ہے. عالم ہونے کے لیے درس نظامی کرنا ضروری نہیں ہے. صحابہ کرام نے کون سا درس نظامی کیا تھا، لیکن واقعی وہ علامہ بھی ان میں ہوئے، مفتی بھی ہوئے، مجتہد بھی ہوئے. بارگاہ مصطفیٰ سے ڈائریکٹ فیض تھا، ان کا علم حاصل کیا انہوں نے. اب یہ درس نظامی تو سب بعد میں اس ترکیبیں بنی ہے.
تو عالم کی تعریف اپنی جگہ پر ہے کہ تمام عقائد سے واقف ہو، اس میں پکا ہو، یعنی مستقل ہو، یاد ہو اپنے عقائد، اور ضرورت کے مسائل بغیر کسی کی مدد کے کتاب سے نکالنے پر قدرت رکھتا ہو. یہ عالم کی ڈیفینیشن علماء نے لکھی ہے، اعلیٰ حضرت وغیرہ نے. اور مفتی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی ماہر مفتی کے ماتحت فتویٰ نویسی کرے، فتوے دے، لکھے. اتنے فتوے برسوں تک اعلیٰ حضرت نے لکھا. وہ طبیب کا حوالہ دیا کہ برسوں طبیب حاذق کا مطب کیا ہو، برسوں تک کسی ماہر طبیب کے پاس وہ نسخے لکھتا ہو، علاج کرتا ہو، اور جب اس کا استاد اس کو اجازت دے دے کہ اب ٹھیک ہے تم علاج کر سکتے ہو، تب وہ جا کر طبیب بنے گا. جو طبیب نہیں ہے اس کو مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام. تو مفتی بھی اسی طرح بنتا ہے، برسوں کسی مفتی کے ماتحت فتویٰ نویسی کرے اور پھر اس کا استاد اس کو اجازت دے دے فتویٰ دینے کی، تو یہ بنے مفتی. اب جب تک ان کی خطا پر ثواب غالب رہے گا، نہ درست فتوے زیادہ دے گا جب تک، تو یہ مفتی باقی رہے گا. اگر اتنا حفظہ کمزور ہو گیا کہ اب یہ اس کی خطائیں زیادہ ہو گئیں، درست کم ہو گئیں، پھر اب یہ مفتی نہ رہا. یہ مفتی کی تعریف ہے. یہاں سب کو مفتی بول رہے ہیں، سب کو علامہ بول رہے ہیں. یہ علامہ نہیں ہوتے. ان کو ہم علامہ بول رہے ہیں، مفتی بول رہے ہیں نا، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا ہوگا کہ علامہ یا مفتی کی تعریف کیا ہے. میں صحیح بولتا ہوں. علامہ یعنی بہت بڑا عالم، یہ مبالغہ ہے اس میں. عام آدمی علامہ، عام عالم علامہ نہیں ہوتا. ہر علامہ عالم ضرور ہوتا ہے، ہر عالم علامہ نہیں ہوتا. ہر مفتی عالم ضرور ہوتا ہے لیکن ہر عالم مفتی نہیں ہوتا. تو جو جہاں ہے اس کو یہاں رکھے. اب شیخ المشائخ، استاذ الاساتذہ اور پتہ نہیں کیا کیا لقب دیتے ہیں، اور یہ آخرت میں سب کی پکڑ ہوگی، چھا جائے گا کیا خوشامد کے طور پہ یا بس ایک رواج ہے. اور اس میں عرس کے جو ہوتے ہیں پوسٹر میں لکھا ہوتا ہے قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین. اب جس نے لکھا نہ اس کو مانا پتا، نہ جس نے لگائے پوسٹر اس کو مانا پتا. پڑھنے والا کیا خاک جانے گا، وہ بیچارہ پورا پوسٹر ہی نہیں پڑھے گا کہ آخر عرس ہو کس کا رہا ہے. جیسے یوسف حاجی یوسف ناتھ خواں میمن نام کیا ہے. تو یہ حالت ہے ہماری. ایسا نہیں کریں. نقیبوں کو ہر لقب دیتے وقت اپنے دل پر غور کرنا چاہیے کہ آیا شرعاً یہ اس کا حقدار ہے یا نہیں، ورنہ آخرت میں ہر ایک بار جھوٹ ہو جائے گا نا کہ نہ عرفاً درست ہے، نہ اخلاقاً درست ہے، نہ شرعاً درست ہے. ایک بات اب خالی خالی مسکا پالش کرنے کے لیے اس طرح کہہ رہے ہیں، اس کو توبہ کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی امیل سنت کے پاس ہمارے نعت خوان اسلامی بھائیوں کا اس طرح کا کوئی آنے کا سلسلہ یا مدنی مذاکرہ ہوا، کوئی نہ کوئی پازیٹیو یا پلس کہیں نہ کہیں ہماری مارکیٹ میں آیا ضرور ہے. الحمدللہ. کہ یار امیر سنت کے پاس گئے تھے، اور ایک آدھ یا دو میں بھی آ جاتا ہے مگر آتا ضرور ہے. آج کی رات کے بعد ایسی کوئی بڑی تبدیلی آ جائے کہ لوگ کہیں کہ یار آج کی رات کے مدنی مذاکرے کے بعد اس معاملے میں جو بھی مطلب کہ غلط چیزیں تھیں نا، ماشاءاللہ ہمارے نعت خوانوں نے اس کو دور کر دیا. سبحان اللہ. اس سے آپ کا بھی نیک نامی ہے، آپ کی دعوت اسلامی کی بھی نیک نامی ہے. یعنی اس طرح کی چیزیں جو خلاف شرع نہیں ہونی چاہیے. خلاف شرع، خلاف اخلاق، لوگ بدظن ہوتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، اور مطلب یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. نہیں، آپ لوگ عزم کر لو میرے آقا یا سید آپ ہیں، اور آپ کی طرح جتنے بھی ماشاءاللہ ایک نعت خوانوں کی ایک لائن ہے، آپ لوگ عزم کر لیں گے یار یہ نہیں کرنا ہم کو، انشاءاللہ تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. انشاءاللہ. باقی یہ ابھی نعت خوان ہارمونیم والے کے پاس جاوے نے، پیانو والے کے پاس جاوے نے، سورے بناوے نے، سب یہ کرا کر یہ یار نعتیں پڑھیں گے، کیا کرنا ہے یار آپ لوگوں کو یار. اس بات میں بھی توجہ فرمائیں بیک گراؤنڈ کے تعلق سے، اور دیگر بھی تو کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں اچھا. تو مخلوط اپنانی چاہیے. مخلوط محافل کے حوالے سے بھی میرا یہی اس کے ساتھ سوال ہے کہ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ محفل میں ہم جا رہے ہیں تو بالکل سامنے ہوں گی خواتین، بلکہ پیچھے ہوتی ہیں تھوڑی سی. اور باہر ممالک کا میرا تجربہ زیادہ ہے ان چیزوں کا،
تو وہاں تو بہت مشکل ہے. نعت پڑھے بغیر بھی جنت میں جانے سے رہے. اس ملک میں جا کر پڑھیں گے تو ہی جنت وہاں سے قریب پڑے گی. میں جی ایک الحمدللہ آپ کے سوال کا جواب یہ قوم دے یہ رہی. دل سے نکلی ہے ان کے. اب وہ جتنے ممالک آپ کے تقریباً ممالک میں ہم لوگوں کا بھی جانا ہوتا ہے. جی ہاں. بلکہ ہمیں تو یہ کہتے ہیں وہاں کے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم سے وہ لوگ ملتے جو کہتے ہیں کہ یار ہمارے یہ ہو رہا ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں، یار کو اس کے رد میں بیان کرو آپ. بالکل. ہم سے تو اس کے رد میں بیان کروایا جاتا ہے. پھر ہم تو پیر و مریدنی جو اجنبی ہو، ان کے ہاتھ ملانے پر، ان کے ملنے پر، شیک ہینڈ کرنے پر وغیرہ، وہ سنتوں پر پورے بیان کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور لوگ اس کو پسند کرتے، کہتے ہیں یار آج پہلی بار کو آ کر بول کر تو گیا ہم لوگوں کو. تو آپ نعت خوان اگر اس طرح کا سکتے، ہم ماشاءاللہ دعوت اسلامی ہماری رگ رگ میں، اللہ نے اللہ کرم ہے، تعلیمات ہمارے سامنے، امیر سنن نے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کھول کر بیان کی ہے. ہمیں سب پتہ ہوتا ہے کہ کہاں بیٹھنا کہاں نہیں، کہاں گئے ہمیں پتہ ہے یہاں یہ حال ہے، ہم اٹھ کر نکل گئے. ٹھیک ہے. میرا بیان تھا باپو لندن میں، یونیورسٹی تھی بہت بڑی، اس میں میرا بیان تھا. میں نے کہا لیڈیز نہیں ہوگی. بولا اگر ہم یہ اعلان بھی کر دیں گے نا یہ لیڈیز نہ ہو تو آپ کا تو پورا میڈیا میں یہ لوگ اچھال دیں گے کہ یہ جناب دعوت اسلامی بولتی ہے یہ نہیں وہ نہیں. میں نے کہا ٹوائلٹ انہوں نے الگ بنائے تو یہ لیڈیز کو ہال الگ کیوں نہیں بنا سکتے؟ ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ بولا یار یہ ہم کر نہیں سکتے کچھ. تو میں کہا ہم آ نہیں سکتے وہاں پر. ہم نے مسجد اجتماع کیا، ہم نہیں گئے یونیورسٹی کے اندر. لوگ کم تھے لیکن ٹھیک ہے، نہیں تھا، ہم نہیں گئے وہاں پر یونیورسٹی کے اندر. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ اور ہم سب یہ ذہن بنا لینا کہ ہم نے یہ کرنے ہیں یہ نہیں کرنے ہیں، اللہ کی رحمت سے راستے نکل آئے. ہم سب یہاں پر اسی نیت سے حاضر ہوئے ہیں کہ شیخ طریقت ہمیں اصلاحی پھول عطا فرمائیں گے، مدنی پھول عطا فرمائیں گے. تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں کہ جہاں اس طرح کی معاملات ہوں مخلوط، تو کیا ہمیں وہاں جانا چاہیے؟ یقیناً جواب تو اس میں میرا جواب مل ہی گیا ہے. جواب مل ہی گیا ہے. تو ویسے بھی یہ کراچی ہے نا، یہ مدینے سے قریب ہے. اللہ، جن ممالک میں ہم لوگ جاتے ہیں نا وہ بہت دور ہے مدینے سے، اور وایا مدینہ جنت میں جانا ہے. تو یہاں سے انشاءاللہ جلدی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. مطلب اگر وہاں ہم جائیں اور یہ ترکیب بن جائے کہ بھائی پردہ کرا دیں تو اتنا بڑا پردہ لائیں گے کہاں سے؟ قناعت ہمارے کہنے پر. اپنے کو پتہ ہے کہ یہاں یوں ہوتا ہے، اپنے پہلے سے معذرت کر لیں، سگا متھا کوٹی نہیں. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کوئی محفل کرنا چاہتا ہے تو نعت خانوں میں بعض اوقات اس طرح کی تقسیم ہوتی ہے کہ یہ ان کا گروپ، یہ ان کا گروپ، تو وہ آئے گا تو وہ نہیں آئیں گے. تو یہ آپس میں اس طرح کے مطلب کہ گروپس کا ہونا، اب یہ کہنا کہ نہیں میری کوئی دشمنی نہیں ہے، اپنے دل میں کچھ نہیں ہے، یہ بات وہ جھوٹ ہوتا ہے. کچھ تو ہے جو مطلب اس دو گروپ بنے ہوئے ہیں. ہمارے ثنا خانوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ اپنا روب اور اہمیت بتانے کے لیے محفل میں چل تو آیا تو چل میں آیا کر لگاتے ہیں کہ ایک جگہ پڑھیں اور اس کے بعد کہا میرے پاس وقت نہیں ہے. صاحب خانہ اتنی عزت دے رہے ہیں کہ جی بیٹھیے لنگر کر کے جائیے گا، تھوڑی دیر اور دیجیے، کہتے نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، 3-4 پروگرام اور ہیں. اور پھر باہر اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ چوراہے پہ چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر ساری رات گپ شپ کرتے رہتے ہیں. آپ تو گھر کے بیدی ہیں یار، اتنے دن سے آرام نہیں ملا، بڑی محفلیں، آواز بیٹھی ہے، پھر آہستہ آہستہ آواز کھلتی ہے. سرکار کا کرم ہو گیا، اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنے. ادھر تو مطلب یہ کہ جو اپنی یوں کرے نا وہ اچھا، جو کان کھینچے وہ خراب. کچھ لوگ حسن زن قائم کرتے ہیں، کچھ ہم سے بدگمان ہو جاتے ہیں، تو کبھی کبھی سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا کریں، کدھر جائیں، کس کو کیا جواب دیں. یہ تو ہوئے گا. جیسے کہ میرے جیسا کوئی مکان بنائے گا نا، بات ہے یار یہ تو کماتا تو ہے نہیں، پتہ نہیں پیسے کہاں سے آئے. چندہ بہت ہوتا ہے. ویسے ایک بات ہے، اب میرے کو بولے گا تو میں زیادہ قسم کھا کے اس کو سمجھاؤں گا، وہی کام آپ کرتے رہے. جب خاردار جھاڑیوں میں جائیں گے وہ دامن تو الجھے گا نا. پچھلے جو ہمارے مدنی مذاکرے ثنا خانوں کے، وہ اس سے الحمدللہ بہت فائدہ ہوا. تو پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے خاص طور پر ثنا خانوں کا مدنی مذاکرہ یہ اہتمام کیا اور ہم سب کو دعوت دی. آپ کی طرف سے بھی شکریہ. میں شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا.
تو میں عرض کر رہا تھا باپا پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور آگے بھی خاص ثنا خانوں کے مدنی مذاکرے کا پھر آپ اہتمام، اگر اگلی ڈیٹ بھی آپ ارشاد فرمائیں گے تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. سرسبز اس گلزار